قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آج توحید کا 10واں سبق ہے۔ اس 10ویں سبق کے اندر بھی گفتگو کی جائے گی نواقض اسلام کے ان بقیہ چیزوں کے تعلق سے جس کو پچھلے درس میں ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ پچھلا ہمارا سبق اسی نواقض اسلام کے تعلق سے تھا اور اس میں بتلایا گیا تھا کہ نواقض کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، باطل کر دینے والی چیزیں، ختم کر دینے والی چیزیں نواقض اسلام کہلاتی ہیں۔ اور یہ کوئی نیا کلمہ نہیں ہے بتلایا گیا تھا، بلکہ اس کا استعمال فقہی کتابوں کے اندر بکثرت ہوا ہے۔ نواقض وضو، نواقض غسل، وضو توڑ دینے والی چیزیں، غسل توڑ دینے والی چیزیں۔ اور ایسے ہی آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ فقہا نے اپنی فقہی کتابوں کے اندر ارتداد یعنی ردت کے احکام اور مسائل کا ذکر کیا ہے، مرتد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کا بیان کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر کثرت سے جہاں جنت کا ذکر کیا وہاں جہنم کا بھی ذکر کیا، جہاں جنتیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وہیں پر جہنمیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتلایا۔ جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو جہنمیوں کے عذاب کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بکثرت ذکر کیا ہے۔ ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ان ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی صحیح راستے کو اپنائے، غلط راستے کو چھوڑ دے، اسلام کی تعلیمات کو لے اور باطل چیزوں کو بھی جاننے کی کوشش کرے تاکہ اس سے اجتناب کر سکے، بچ سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں اس سے بچ سکوں، اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام کی مکمل تعلیمات بھی لیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں کہ ان تعلیمات کے خلاف کون سی چیزیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے والی ہیں۔ اگر ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی تعلق سے پچھلا درس مکمل طور سے تھا۔ 5 نقاط آپ کو بتلائے گئے تھے، 5 ایسی چیزیں جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ بتلایا گیا تھا اسی میں سے شرک اور کفر ہے سب سے پہلا، اس کے بعد اپنے اور اللہ رب العالمین کے مابین واسطہ بنانا۔ تیسری چیز ذکر کیا گیا تھا کہ جو مشرکوں اور کافروں کو مشرک اور کافر نہیں سمجھتا وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شخص ہے وہ جو آدمی ان کے کفر اور شرک کے اندر جو ہے شبہ کرے تو یہ بھی یقیناً انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایسے اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے، چوتھا سبب یا چوتھا عمل بتلایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اس دور کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ اس دور کا تقاضا ہے کہ ہم نئے نئے قوانین یا نئے نئے دستور عمل میں لائیں، کیونکہ یہ اسلام تو پرانا ہو چکا ہے، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات تو 1400 سال پرانے ہو چکے ہیں، اس دور کے لیے بہتر نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی 5ویں چیز ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھے تو ایسے شخص کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں پچھلے درس کے اندر بتلایا گیا تھا۔ آج کے اس درس کے اندر جو کہ ہمارا 10واں سبق ہے اس میں بھی ہم 5 باقی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جس کو علماء نے بتلایا ہے کہ یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے بعد جو چھٹی چیز ہے جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یا اس شریعت کے کسی جز کا اگر مذاق اڑاتا ہے جس میں ثواب کی بات ہو یا عقاب کی بات ہو، ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ذکر فرماتا ہے 65 اور 66 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو؟ نہیں، تم
معذور نہیں ہو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا کام کر لیا ہے، یعنی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، بہت سارے لوگ بسا اوقات ہے نافہمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے بسا اوقات کہتے رہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ مثال کے طور پر کیا داڑھی آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے، کیا یہی داڑھی ہی اسلام ہے؟ اور بعض لوگ تو اور بھی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں تقویٰ ہا ہونا، آپ میرے ان چیزوں کو مت دیکھو، تقویٰ تو دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ تو کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے وہ مذاق بھی اڑانے کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اور بھی جو خاص طور سے دشمنان اسلام کے شکار ہوئے یا ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو خیر ان کا تو دن رات یہی کام ہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کا مذاق اڑائیں۔ تو ایسے لوگ بہت ہی خطرناک ہیں، ان سے اجتناب، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کے مذاق کے دائرے میں آتی ہو، کیونکہ یہ آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ ساتویں چیز جس کے تعلق سے علماء نے ذکر کیا کہ یہ اسلام کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیز ہے، وہ جادو ہے۔ اور جادو کا بھی تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک میں صرف مقصد ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ایک طریقے سے جدائی پیدا کی جاتی ہے اس جادو کے ذریعے سے، اور ایک عطف ہے، یعنی دو اجنبی مرد و عورت کے درمیان محبت قائم کی جاتی ہے شیطانی چالوں سے یا شیاطین کے مدد سے۔ تو اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے یا سکھلاتا ہے تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ ان 10 چیزوں میں سے جادو ایک ایسا عمل ہے جو متفق علیہ نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں دونوں درس میں، وہ سب کے سب متفق علیہ ہیں کہ یہ آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ جادو کے بارے میں بھی جنہوں نے کہا کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے، ان کے بھی دلائل ہیں اور بکثرت دلائل ہیں۔ انہی دلائل میں سے سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ جو دونوں فرشتے آئے تھے اور جادو جو سکھلا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم جادو مت سیکھو۔ ایک طرح سے ابتلاء اور آزمائش تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور آزمائش کے بھیجے گئے ہیں، تو جادو سیکھ کر کے تم فلا تکفر، کفر کا کام نہ کرو۔ تو اس سے علماء نے دلیل پکڑا کہ جو انہوں نے کہا کہ فلا تکفر، گویا جادو کا سیکھنا سکھلانا یہ کفریہ عمل ہے اور آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ 8ویں چیز جو نواقض اسلام کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی پشت پناہی اور ان کی مدد کرنا ہے۔ یعنی جہاں دو مسلمان یا دو مسلم کنٹریاں یا دو مسلم فوجیں آپس میں جب ایک مسلمان فوج ہو اور ایک کافر فوج ہو، تو آدمی اگر کافروں کا ساتھ دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے تعاون ہو، چاہے وہ مالی تعاون ہو، جسمانی تعاون ہو یا فکری تعاون ہو، اگر کوئی اس طرح سے تعاون کرتا ہے کہ وہ مسلم ملک یا مسلم فوج یا مسلم کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ مدد کرنا چاہتا ہے دشمنان اسلام کا، مشرکوں کا، کافروں کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے یہ چیز نکال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا، جو ان کی طرف موالات کا اور محبت کا ہاتھ بڑھائے گا، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو مشرکوں کا ساتھ دینا مسلمانوں کے خلاف ظاہر سی بات ہے بہت ہی خطرناک عمل ہے اور آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ 9ویں چیز، اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے یا مومنوں میں سے ہوتے ہیں یا کلمہ پڑھنے والوں میں سے جو اس شریعت کے حدود و قیود سے نکل جاتے ہیں، یعنی اب اس پر شریعت کے تعلیمات نافذ نہیں ہوں گے، اس کے حدود جو ہیں وہ ان پر نافذ نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس مقام کے بعد آدمی شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے اب صوفیہ کے عقائد کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کے ہاں بعض ایسے مراتب ہیں ولایت کے کہ کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہاں تک عقیدہ رکھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس شخص کے اندر جو ہے داخل ہو چکا ہے، اب اس کا ہر عمل جو ہے وہ گویا اللہ رب العالمین کی ذات سے منسلک ہو گئی ہے، لہذا اس کو اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو
آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے تو اس پر آپ تنقید نہ کریں، کیونکہ نعوذ باللہ وہ تو خود نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین کی ذات سے کرا رہی ہے۔ یا اسی طریقے کا اعتقاد باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ جو اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو ولی ہے، یہ تو اس کے 40 شکلیں دنیا کے اندر موجود ہے، اگر یہاں پر یہ غلط کام کر رہا ہے تو باقی 39 جگہیں جو ہیں وہاں تو اچھے کام کر رہا ہوگا، لہذا اس پر تنقید نہ کرو۔ یہ اس طرح کے اعتقاد اگر کوئی شخص رکھتا ہے، یا ایسے ہی خضر علیہ السلام کے تعلق سے بھی مختلف قسم کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اور گھوم پھر کر کے ان کو اس طرح کے خرافات کے سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دائرے سے خارج ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کا اعتقاد رکھتا ہے تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ مَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کوئی اور دین چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ 10ویں چیز اور بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے ہمارے لیے اس دور کے مسلمانوں کے لیے، جس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور علماء نے باقاعدہ اس سے بھی نواقض اسلام میں سے ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرے، نہ تو کبھی سیکھنے کی کوشش کرے اور نہ ہی عمل کرنے کی اس کے دل کے اندر کوئی رغبت ہو۔ تو اگر اس طریقے سے اگر کوئی شخص دین اسلام سے اعراض کرتا ہے کہ کبھی چاہت ہی نہیں ہوتی کہ دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھے، اس پر عمل کرے، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ حقیقت میں مجرم ہیں اور بہت ہی گھناؤنا جرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی یاد دلائی جائے ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس سے وہ اعراض کرے، یقیناً جو ہے مجرموں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو اس آیت کی اور اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل طور سے اعراض کرتا ہے، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، دین سیکھتا نہیں ہے، نہ تو طہارت کے مسائل سیکھتا ہے، نہ غسل کے مسائل، یعنی وضو، غسل، تیمم، یہ جو بیسک مسائل ہیں جس پر دین کی بنیاد قائم ہے، کیونکہ آپ بغیر طہارت کے مسائل کے آپ کی عبادات بھی صحیح نہیں ہوگی، نہ تو آپ کو نماز کا طریقہ پتہ ہوگا، اور نماز، روزے، زکوٰۃ، اس طرح کے احکام کو تو لوگ اور بھی اس سے غفلت کے شکار ہیں، بلکہ لوگ نماز کے قیام سے بھی غافل ہیں۔ کچھ لوگ تو مکمل طور سے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جمعہ کچھ اس سے بھی گئے گزرے ہیں جو صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عید و بقرہ عید کی نماز، اور حد درجہ اعراض۔ کتنے ایسے کبھی خواہش ہی نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، قرآن کو سیکھیں، جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہیں، ہمارا دور تو نکل چکا ہے، ہم کہاں سے سیکھ پائیں گے۔ حالانکہ اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو بلوغت کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھے، کچھ تو ایسے تھے جو 40 سال 50 سال کے ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، اور سیکھا ہی نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو سکھلایا بھی، اور سب سے افضل جماعت اس روئے زمین پر بن کر کے وہ اللہ رب العالمین کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت بھی حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ہم اور آپ ظاہر سی بات ہے کیسے اس چیز کو اپنے لیے بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہماری عمر چلی گئی، سیکھنے سکھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ چیزیں تو بچپن میں سیکھی جاتی ہیں؟ نہیں۔ اگر اس طریقے سے کوئی مکمل طور سے اعراض کرتا ہے اور دنیا سے ایسے ہی اس حال میں چلا جاتا ہے کہ اسے نہ تو طہارت کے مسائل کا پتہ ہے، نہ ہی نماز کے، نہ ہی روزوں کے، اور نہ ہی زکوٰۃ وغیرہ کے، بس اوقات زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت دیے ہوئے، لیکن وہ جانتا ہی نہیں ہے، نہ ہی جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی سیکھنے کے باوجود نہ سیکھ سکے قرآن پڑھنا، ہو سکتا ہے کوئی آدمی نماز کے احکام جاننے کی کوشش کرے لیکن پھر بھی نہ جان سکے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھ جائے گا، یا اسی طریقے سے اور دین کے مسائل ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، کلی طور پر اعراض نہ کریں۔ اس میں میں مخاطب ہوں اپنے ان
ماؤں بہنوں اور بھائیوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے اور ہمارے لیے اسکول کہاں ہے، ہم کہاں دین سیکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کے ساتھ ساتھ اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے آخری پوائنٹ نواقض اسلام میں اس کو ذکر کیا ہے، تاکہ مسلمان اپنے دین سے غافل نہ ہوں. کیونکہ اگر مسلمان اپنے دین کو نہیں سیکھے گا تو اس نعمت کی نہ تو وہ قدر کر پائے گا، نہ ہی اسے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت اسے عطا کیا ہے. تو ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے دین پر فخر کریں، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اپنے نسلوں کی اس کے مطابق جو ہے تربیت کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آنے والا دور جو ہے بہت ہی خطرناک دکھائی دیتا ہے. جب آج کے دور میں ہم اور آپ نہیں دین سیکھ رہے ہیں، اگر ہم اور آپ بیزار ہیں، تو ہمارے آنے والی نسلیں تو 2 قدم اور بھی آگے جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان نواقض اسلام سے، جو اسلام سے خارج کر دینے والے کام ہیں، اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، بچائے. اگر ہم اس کے سرزد ہم سے اس یہ کام اگر ہو رہا ہے، ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو خطرناک حد تک جو ہے زمرے میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں سے دور رہنے کی توفیق دے، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون